الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسودوا وجہ یوم القیامہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدا امام المتقین آپ اور میرے دلوں پہ راج کرنے والی ہستی اور پوری کائنات کی سردار ہستی جناب محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص سیرت آرزو رخسار سب غلط، سیرت آرزو رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا کہ بھائی محمد عدنان اسد حافظہ اللہ تعالیٰ کی شادی پہ یہ دین کی تقریب، یہ دعوت، یہ ابلاغ، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر خیر و برکت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں سے کہ منہج پہ چلنے والی پیدا فرمائے۔ حضرات دی احباب، میں جو عنوان، جو ٹاپک، جو موضوع آپ احباب کے پیش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ کیا اسلام کا دعوے دار آج کا مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا اسلام جن باتوں کو چاہتا ہے کیا وہ آج کے مسلمان کے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ کے، انسان کے نصیبے کو لکھ کے، اللہ تعالیٰ نے ریموٹ کنٹرول انسان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے اور راستہ بتا دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پہ چل، اور اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر آ کے اپنی زندگی کو برباد کر لے گا۔ تو پھر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر وہ مسلمان بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ریموٹ کنٹرول اور یہ تاریں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، اور جس کو یہ دعوت اور فکر دے کے بھیجا گیا ہے اس جیسی ہستی اور ذات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا نہیں کی، اور اس راہبر نے اپنی راہبریت کی جو چال چلی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ادوہ اسوہ نمونہ آئیڈیل ہے۔ اگر وہ ادوہ آئیڈیل نمونہ اور اسوہ نہیں تو کائنات کی کوئی بھی ہستی اسوہ نمونہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو کتاب دے کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ بھی کتاب کوئی معمولی نہیں، 345 ممالک کے اندر 3064 زبانوں میں اس کلام مقدس کا ترجمہ ہو کے لوگوں کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی کتاب بھی نظر نہیں آتی کہ جو اس کے مقابلے کے اندر پڑھی جائے، جس کو لوگ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں، دل کے اندر اس کو جگہ دیں، جس کے ذریعے سے اپنی آرزویں، تمنائیں، اپنی سیرت کو نکھاریں، ایسی کتاب بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واحد کتاب دنیا کے اندر بھیج کے میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کے خزانوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اب چاہیں ہم جنت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہیں ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر آ کے رحمان کا در کو چھوڑ کے ہم جہنم کے دروازے پہ بھی جا کے کھڑے ہو جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت، تم جہنم کے گڑھوں کے قریب تھے،
میں تم کو کھینچ کھینچ کے جہنم کے گڑھوں سے پیچھے دھکیل کے لایا ہوں، اور میں نے تمہیں جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اسلام بندے کو جہنم کے دروازے سے نہ روکے، اگر وہی اسلام بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ نمازیں نہ پڑھے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس بات کو آج میں اور آپ عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یہ عبادت ہے، اور اس میں سے جو مرضی آئی وہ چھوڑ دی، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیے، حج کر کے آ گئے، یہ عبادت ہے۔ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا، زکوٰۃ نکالی، عبادت ہے۔ سال کے اندر 1 مہینہ روزے رکھ لیے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم سراسر غلط ہے۔ عبادت کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے غرابی اور آیت پہ بیان کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو کام بھی کرنا ہے میری شریعت اور میری طریقت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر تم نے مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگنی ہے، اگر اولاد کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے، اگر تم اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، تم اپنا چلنا اور پھرنا بنانا چاہو تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق منانا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسوہ حسنہ محمد کریم کی ذات کو بنائے، اور عبادت کا مقصد پہلے کلام مجید کی سورت فاتحہ کے اندر بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کو آئیڈیل بنانا ہے، اس کو نمونہ بنانا ہے۔ اور آج میں اور آپ نے نمونہ کس بات کو بنایا ہے؟ آج بے شمار لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، مقصد ان کا سوال کرنا وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ عالم دے وچ علم چک ہے، عالم دے اندر علم کن ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ بات جو بتلائی جا رہی ہے اس پہ ہم عمل کریں، اور عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جنت کو حاصل کر لیں۔ صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے کے لگے، اللہ کے نبی جی کہ مجھے ایک ایسے عمل پہ وصیت کریں کہ جو میں کروں اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے 5 ارکان بتائے اور کہا، جب اٹھ کے جانے لگے کہا کہ لا ازید ولا انقص، نہ میں اس کے اندر زیادتی کروں گا اور نہ ہی میں اس کے اندر کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم دنیا کے اندر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں شخص اگر سچ کہہ کے گیا ہے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ ایسا اسلام بندہ لائے اور بندے کو دنیا کے اندر بشارتیں مل جائیں۔ اور یہ اسلام کوئی معمولی اسلام تو نہیں ہے۔ راستے کے اندر چل رہے ہیں، اگر ایک کانٹا پڑے، ایک کانٹے کی جھاڑی پڑی ہے، ایک پتھر پڑا ہے، ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے، اگر وہ بھی اٹھا کے سائیڈ کے اوپر کر دیے، اس کو بھی کنارے لگا دیے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقہ بنا کے، نیکی بنا کے تیرے نام اعمال کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ ادوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سیرت قرآن کی، یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نام اعمال کے اندر نیکی بنا کے لکھ دیتا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اسلام کوئی معمولی اسلام نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی جی مسجد نبوی کے ساتھ پلاٹ خالی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ پلاٹ ہمارا کارنر کے اوپر ہونا چاہیے، ہماری دکان جو ہے وہ فرنٹ پہ ہونی چاہیے، مین چوک کے اندر ہونی چاہیے، اگر یہ تڑپ رکھنے والے ہو تو یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے کہا، اللہ کے نبی جی میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کی شریعت اور رہبریت کو مان چکا ہوں، میرا دل کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو پلاٹ ہیں ان میں سے ایک پلاٹ مجھے دے دیں تاکہ میں جلدی سے آ کے مسجد کے اندر اذانیں بھی میں دیا کروں، صفائی بھی میں کیا کروں، مسجد کی خدمت بھی میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پیارے، تیرا گھر دور ہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا اور ان کی محبت کو آسمانوں پہ قبول کر لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد محبت اس طرح اپنائی ہے، شریعت اس طرح اپنائی ہے، رہبریت اس طرح اپنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو نازل فرما کے پیغام دیے اور کہا کہ آپ کا گھر مسجد کے قریب نہیں بلکہ آپ کا گھر دور ہی ٹھیک ہے۔ جب آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو اسلام ایسی دعوت ہے،
جو اسلام ایسا پیغام دے. اور ہم نے آج اس کلمے کی لاج ہی کیا کی ہے؟ یہ آنکھ ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے 32 کروڑ، 32 نہیں، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، 100 نہیں، 32 کروڑ اللہ تعالیٰ نے راڈ اینڈ پاؤنڈز رکھے ہیں. اگر یہ سامنے راڈ 1000 واٹ کا رکھا ہو، لگا ہو، بندہ 1 منٹ تک اس کی نظروں کے ساتھ نظریں ملا کے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے 32 کروڑ یہ راڈ اور پاؤنڈز رکھ کے بندے کو دنیا کے اندر دیے. بندہ جا دنیا کی رنگ رنگینی کو چیک کر، جو رنگ تو دیکھے گا تیرے دماغ کے اندر پہنچا کے، تیرے دل کے اندر پہنچا کے، تیری محبت کو پیدا کرنا میرا کام ہے اور نفرت کو چھوڑنا تیرا کام ہے. تو یہ کرتا جا، تو دین اسلام کے اوپر آتا جا، تیری زندگی کے اندر نکھار میں پیدا کرتا جاؤں. اتنی بڑی اللہ کی نعمت، ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ 32 کروڑ راڈز اینڈ پاؤنڈز اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے فلمیں دیکھی جائیں. یہ اس لیے تو آنکھیں نہیں دی کہ گندے گندے گلوکاروں کو دیکھا جائے، بدماشوں عیاشوں کو دیکھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تو اس لیے نہیں دی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ تم مسلمان بن کے دکھاؤ. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ سند موجود ہے، ساڑھے کول تے سرٹیفکیٹ موجود ہے، اسی جو مرضی کر دے رہی ہے. ہمارے پاس تو یہ اتھارٹی موجود ہے. ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا ہے؟ آج کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہر شخص کو یہ پیغام ہے، ہر شخص کو یہ دعوت ہے. کلمہ توحید پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک صورت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو ترجمے کے ساتھ ہوتی ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں. اور کوئی ایک ایسی حدیث یاد نہیں ہے جو بندے کو اس پہ عمل کر کے بندے کو جنت کے اندر لے جائے. اگر 60 سال 50 سال زندگی گزارنے کے بعد اگر قرآن مجید کی سورت کوثر تک، سورت اخلاص تک یاد کر کے اس کے اوپر ان کے احکامات کو سمجھ کے زندگی نہیں گزاری تو مسلمان کس بات کے؟ اگر ایک حدیث کو پلہ باندھ کے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں علماء کے اندر علم کتنا ہے. ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کی اماں کون ہے؟ یہ سوال نہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، نہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں. سوال ایسے ہوں جیسے ان صحابی نے کیے کہ اللہ کے نبی جی مجھے نصیحت کرے، وصیت کرے اس عمل کی، میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. اگر اسی نظریے کے تحت آج ہم آ کے علماء کے پاس بیٹھے ہوتے، دو زانو ہو کے قرآن کی آیات کو سمجھا ہوتا، حدیث کو سمجھا ہوتا، ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیتے. آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی وہ عورت، وہ بچی، آج اس کا لباس ٹائٹ ہو، وہ اس کی لباس کے اندر جینز کی پینٹ پہنی ہوئی ہو، اس کا لباس ایسا ہو کہ مسلمان کہتے ہوئے شرم آئے. انگریز کی بچی کو کھڑا کر کے ادھر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچی کو کھڑا کیا جائے، ان کے لباس کا موازنہ کیا جائے تو لباس ایک جیسا نظر نہیں آتا. عورتوں کا لباس اپنے آدھی پنڈلی تک آ گئے، عورتوں کا لباس ٹائٹ ہو گئے، عورتوں کے لباس کے اندر ننگا پن ظاہر ہونے لگے، اپنے بالوں کو کھولنے لگ گئی ہیں. اور امت مسلمہ کو اس وقت مر جانا چاہیے تھا جب امت مسلمہ کی بیٹی اشاروں پہ کھڑے ہو کے تیری گاڑیوں کے اوپر ٹاکیاں لگاتی ہیں. اس وقت امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے تھا جب تیری بیٹی دربار کے اوپر جا کے وہاں پہ منتیں مانگتی رہے. اس وقت امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے تھا جب یہ بیٹی ساری رات اپنے دوست اور یاروں کے ساتھ باتیں کرتی رہے. اس وقت امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے تھا. کلمہ توحید کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کیا کہتے؟ پھر کلمہ توحید بھی پڑھتے ہو اور اپنی بیٹی کو بیڈ روم بنا کے سامنے کیبل لگا کے انٹرنیٹ کی سہولت کو دے کے کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی زندگی پہ عمل کرتے ہیں. اپنی بچی کو دیکھو کہ کن نمبر پہ کال کرتی ہے، کن لڑکوں سے بات کرتی ہے، کن یارانوں سے ساتھ کیمپ کیا ہوا ہے. اور آج نوجوانوں کو دیکھیں ساری رات فلموں دیکھنے کے اندر، بدکاری کو عام کرنے کے اندر، شراب کے اندر، غیبت کے اندر، چغلی کے اندر. کیا یہی کلمہ پڑھنے کا مقصد تھا کہ اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا جائے؟ کیا یہی مقصد تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پڑھے سانوں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. ایویں مولوی ڈراندے رہندے نے کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی عذاب جہنم نہیں ہے. یہی بات تھی آج امت مسلمہ کے دلوں میں جو لکھا کے سامنے رکھ دی ہے.
آج کتنے بندے ہوتے ہیں تمہاری اسی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 صفحے پوری تک نہیں ہوتی. اور ادھر پاکستان اور انڈیا کا میچ لگاؤ, اگر چوک کے اندر LCD رکھ دی جائے, چوک کے اندر جگہ ہی نوجوانوں کی نہیں ہوگی کہ کہاں بٹھائیں انہیں. پڑھتے ہیں کیا ہیں ہم, اور ہم ہیں کیا؟ مسلمان ہیں. شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بولتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاعٌ, اللہ تعالیٰ اس بدبخت بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو اپنے مسلمان کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے, تعلق کو ختم کرتا ہے. آج کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے بھائی سے بولتے نہیں ہیں, اپنی بہن سے بات تک نہیں کرتے. یہ اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ سے مانگنی آئی تھی, اس کی حیثیت دیکھی تھی, اس حیثیت کی بات کرتے ہو تو آؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر آؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ہاتھ کے اندر ہوا ہے؟ اور ان کے پاس کتنی فیکٹریاں تھیں, کتنی جائیدادیں تھیں, کیا ان کا گزارا بسارا نہیں ہوا؟ آج ہماری شادیاں, آج ہمارے نکاح, آج ہمارے منگنی کے پروگرام کے اندر ہماری عورتیں بھی برہنہ ہوتی ہیں, ہمارے لوگوں کے سامنے ان دوسرے براتیوں کے سامنے دکھاتی ہیں کہ ہمارے بھی اور لڑکیاں موجود ہیں, ان کو دیکھ لو, ہم بغیرتی کو عام کرنا چاہتے ہیں. کیا یہی اسلام تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیے؟ آج ہم نے جو سلوک قرآن مجید سے کیا نا, صبح صبح مسجد چلان ہوتا ہے کہ بچے پڑھن واسطے اپنے بچوں کو بھیج دو. اعلان ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ آپ نے سنے یا نہیں سنے؟ اعلان روزانہ فجر کے نماز کے بعد تلاوت ہوتی ہے, اعلان ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دے. یہ مسلمان تھے. کبھی آپ کی اس بستی کے اندر, کبھی فیصل آباد کسی سمانہ کی کسی بھی بستی کے اندر, پاکستان کی مملکت کی وہ کون سی بستی ہے کہ کسی پرائیویٹ سکول نے آ کے دن کے وقت راتوں کو اعلان کیا ہو کہ اپنے بچوں کو صبح 7 بجے سکول میں بھیجنا ہے؟ کوئی ایک یونیورسٹی ثابت کرو, کوئی ایک کالج ثابت کرو. کیا یہی یونیورسٹی نکمی نظری تھی؟ آپ دیکھیں صبح صبح بچے پڑھنے آتے ہیں نا, 120 تعداد ہوتی ہے, 100 تعداد ہوتی ہے, قاری صاحب ایک ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں صبح اگر 1 گھنٹہ بھی لگائیں 120 یا 100 بچوں کو لگا کے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک قاری صاحب یا ان کی حاضری لگائے گا یا انہیں سبق دے گا یا ان سے سبق سنے گا یا ان کے دعائیں سکھائے گا. اگر تھوڑا سا بچہ لیٹ ہو جائے نا, اماں جان دروازے تیاں کھڑی ہوندی ہیں, قاری صاحب آج سارا دن آج ہی سکھا دینا سی, سارا کچھ آج ہی سکھا دینا سی, اور دن نہیں ملے تھے, سارا دن آج سکھانا تھا. اور یہ تصویر کا ایک رخ کا دوسرا رخ دیکھیں, گھر میں لے جا کے والدہ نہلاتی ہے اور یہ بچہ صبح تھپڑ مار کے اسے مسجد میں بھیجتی ہے, جا قرآن مجید کی تلاوت کر کے آ. اگر اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پلیدگی کو کیا ہوا ہے, پیشاب پخانے کو کیا ہوا ہے, ماں نہیں دیکھتی. جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاکیزگی کے علاوہ اس کو چھونا تک نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے. اور ادھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, والدہ خود نہلائے گی, یونیفارم رات کو پریس کر کے رکھی ہوگی, کہیں ایسا نہ ہو صبح واپڈا والے بجلی بند کر دیں اور میرا بچہ کہاں سے لیٹ ہو جائے؟ سکول سے. اور میں کیا کہیں, ہم مسلمان ہیں کہ بچہ میرا لیٹ نہ ہو جائے. ٹائی پہنائی ہے, جو کس نے کہی ہے؟ سکول والوں نے, کالج والوں نے کہی ہے. وردی وہ ہے, شرٹ وہ ہے, پینٹ وہ ہے, کوٹ وہ پہنا کے بھیجے, جرابیں ساکس وہ پہنا کے بھیجی ہیں, بوٹ وہ پہنا کے بھیجیں, اور ابا ماتھا چوم کے اسے سکول کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا ہے. اور تو یہ سمجھے کہ انہی اولادوں میں سے وہ امام بخاری بن کے ابھریں گے, کیا انہی اولادوں میں سے دین کے دائی بن کے ابھریں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ اسلام تھا, اس کو بگاڑتے چلے جاؤ, جو مرضی کرتے رہو. اینو کون پوچھنا؟ اندروں ایمان لے آنا ہے, اندروں مسلمان ہونا چاہیے. اندر سے کیا مسلمان ہو؟ آپ سمجھدار بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں. اگر پاکستان آرمی کی یونیفارم پہنا کے اگر ہمارے کسی فوجی کو, کرنل کو انڈیا آرمی میں داخل کیا جائے, کیا وہ کرنے دیں گے؟ کیا وہ کرنے دیں گے؟ اگر انڈین آرمی کی وردی کو پہنا کے آج امت مسلمہ کے ہمارے ان فوج کے اندر داخل کیا جائے, کیا ہم گوارہ کریں گے؟ اگر ان کی یونیفارم پہنا ہم گوارہ, ہم نے فوج میں داخل نہیں کرنا چاہتے, تو ہم نے اپنے سکولوں کے اندر ان کی یونیفارم کیوں داخل کی؟ اور دین کی کوئی یونیفارم نہیں ہے, دین کی کوئی یونیفارم نہیں ہے. جیسے مرضی لباس پہنتے رہو, جیسے مرضی کپڑے پہنتے رہو, جیسے مرضی بالوں کی کٹنگ کرتے رہو. آج کتنے لوگ موجود ہیں جن کی بالوں کی کٹنگ سنت کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے نماز کیا پڑھنی؟ جن کے کپڑے سنت کے مطابق نہیں ہیں, جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, جن کا ایک پل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟
مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 1 ماہ کے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کا چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا تمام کچھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، وہ پڑھی کس لیے تھی؟ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، قیامت کے دن میرے چہرے کو تم سیاہ نہ کرنا۔ آج ہم نے کیسے سیاہ کیا ہے؟ دودھ کے اندر ملاوٹیں کر کے۔ آج ہم نے کیسے ہم نے محمد مصطفیٰ کے نام کو ہم نے بگاڑا ہے، محمدی دئی بلے لکھ کے اس کے اندر ہر چیز حرام کی ڈال دی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر کے دے دی ہے۔ آج ہم نے احمد ریسٹورنٹ لکھ کے اندر عورتوں کو بلا کے ناچ گانے کو بھی قائم کیے، اور ہم نے محمد مصطفیٰ کے نام سے فیکٹری کو بنا کے، اپنی دکان کو بنا کے اندر بے ایمانی کے کھاتے بھی چلا دیے۔ ہم نے اپنا مکان بنا کے ھذا من فضلی کو لکھ کے ہم نے تمام شریعت کے ان کے پیغامات کو چھوڑ دیے، ہم نے تمام دین کو چھوڑ دیے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کو ہم نے تکلیف دینا اپنا مشن بنا لیے۔ کیا یہ مسلمان تھے؟ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے گھروں کے اندر اور کچھ بنے نہ ٹی وی لانچ ہونا چاہیے جی، اسپیشل قسم مزہ ہے، کلین بہترین ہوئے، اے سی لگے ہوں، ایئر کنڈیشن ہوں، LCD وڈی ساری ہوئے، پتہ لگے کہ فلم دیکھی جا رہے ہے کون؟ مسلمان۔ اچھا، میں ایسے گھرانوں میں بھی گیا ہوں، ادھر کیبل لگی ہوئی ہے، LCD لگی ہوئی ہے، اور سامنے قرآن کی ریل اوپر رکھی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ مر جاتی اس کام سے پہلے۔ اگر انگریز یہ کام کریں تو وہ گستاخ قرآن بھی ہوں گے، وہ شریعت کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر امت مسلمہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد کہے تو میں ان کو کیا کہوں؟ آج کتنے دن ہو گئے، ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، کتنے دن ہو گئے، اپنے دل کے اندر سوال اور اپنے دل کے اندر اس کا جواب ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے اپنے موبائل کو کھولا ہے، اور کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن مجید کو کھولا ہے، اور ہم ہیں کون؟ بولیں، مسلمان ہیں، ہم ہیں مسلمان، ہم کلمہ توحید کو پڑھنے والے ہیں، ہم شریعت اسلامی کو ماننے والے ہیں۔ احباب، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے۔ حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ بندہ شرما جائے نا، حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شرمانا۔ اگر ابھی بھی شرما گئے، ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے سامنے پیش ہونے، ہم اس کلمے کا حیا کریں، اس کی توقیر کریں، اس کا احترام کریں۔ حضرات، آپ دیکھیں، ان کلموں کی قدر پوچھنی ہے نا، مجھ سے نہ پوچھیں، لوگوں سے نہ پوچھیں بلال حبشی سے پوچھیں۔ پاؤں کے اندر رسیاں ڈال کے بلال حبشی ہو اور بیت اللہ پہ کھڑا ہو کے اذانیں دینے والا ہو، پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کے گھسیٹا گیا ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر۔ آج اگر مجھے یا آپ کو یا کسی بھائی کے چچا کا بیٹا اگر تھپڑ مار دے تو ہم اس کے ساتھ لڑنے کو آ جاتے ہیں کہ تو نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے، ہم قتل و غارت تک آ جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تو گھسیٹا گیا تھا، کلمہ کو چھوڑا تھا، مسلمان کو چھوڑا تھا۔ کوئی ایک احکام کو چھوڑا ہو، لاؤ پیش کرو، کوئی ایک حکم تو پیش کرو، ایک حکم تو پیش کرو کہ جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ جب امیہ اتنا ظلم کرتا، آگ کے انگارے نیچے بچھائے ہوئے ہوں، آج بہترین بیڈوں پہ سونے والے، بہترین قسم کے کمبل اور رضائیاں لے کے سکون کی نیند سونے والوں، پیغام سنو۔ ادھر آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گئے اور اوپر پتھر رکھ دیا گئے، اور پھر بھی کیا آواز آئی ہے؟ اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے یہی کہتی رہے گی، جب تک یہ زبان پہ یہ رہے گی، یہ طاقت رہے گی، اس وقت تک کوئی اور کلمہ کہہ ہی نہیں سکتی، صرف کلمہ توحید کہے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایسا کہہ لیا کریں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ، فرمایا کہ جب میں انگاروں کے اوپر لیٹ کے جب میں احد احد کی صداؤں کو بلند کرتا ہوں، ان کو کوڑے مارتے ہوئے اور آگ کے ان انگاروں پہ لٹاتے ہوئے اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی جب ادھر لیٹ کے جب میں احد احد کی صداؤں کو بلند کرتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان۔ فرق ہے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت تو ہوگا۔ احباب،
یہ ہے فرق اسلام کے اندر. اور آپ پڑھیں کہ انہوں نے کلمے کی لاج کی ہے, انہوں نے کلمے کی لاج رکھی, اور آج میں نے اور آپ نے کیا کلمے کی لاج رکھی ہے. حضرت سمیہ کو دیکھ لیں, آل یاسر کو دیکھیں, بیٹے کو دھنسایا گیا, عمار کو دھنسایا گیا, ان کی حضرت عمار کی حضرت آل یاسر پہ اتنے ظلم کیے گئے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دو. ایک روایت کے اندر میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو کلمہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے. کہا کہ جس طرح میں پہلے تھوڑی آواز میں پڑھتی تھی, اب بلند آواز سے کلمہ توحید کو بلند کیا. اس ظالم نے ایک ٹانگ سے ایک اونٹ کو بندھوا دیا اور اس کا رخ مکہ کی طرف کر دیا, اور دوسرے پاؤں پہ دوسری رسی کو باندھ کے اونٹوں کے ساتھ بندھوا دیا, اور کہا کہ اس کلمے کو چھوڑ دے. فرمایا مر سکتی ہوں, کٹ سکتی ہوں, لیکن اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتی. آج یہ منظر دیکھیں, اگر آج میری بیٹی کے ساتھ, اگر آج میری بہن کے ساتھ, اگر آج یہ میری ماں کے ساتھ کوئی کام کرے تو کس طرح برداشت کریں گے. وہ لے آئے منظر, وہ اپنا منظر پیش کرے. جب حضرت سمیہ کو پیٹ کے ناف کے نیچے سے اس ظالم نے نیزہ مار کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے, ایک مکہ کی طرف چلا گئے, ایک مدینہ کی طرف چلا گئے, اور حضرت سمیہ نے یہ پیغام دیے, یہ دعوت دیے, مسلمانوں کٹ جاؤ, مر جاؤ, لیکن مصطفیٰ کے کلمے کو نہیں چھوڑنا. اور حضرت خباب کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں, یہ کنگھیوں کا کام کرتے تھے, لوہے کا کام کرتے تھے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے, آج ہمیں سوئی یا کانٹا وغیرہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائے, ہمارے جسم کے اندر داخل ہو, ہم پٹیاں کروانے جاتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں 4-5 دن تک, اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, چارپائی پہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت خباب کے کمر کے پیچھے سے آ کے ان کی لوہے کی کنگھیوں کو اتار کے ان کے جسم کو نوچا گیا ہے اور کہا گیا ہے کلمہ توحید کو چھوڑ دو. فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے, ایک ایک ذرہ کیما بن سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ سے نافرمانی نہیں ہو سکتی. میں کون ہوں کہیں, پتہ تو لگے کہ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ دعوت, یہ ہے فکر. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہو جاتا ہے, اثر ہوتا ہے. حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے. ہمیں شرم ہی نہیں آئی آج تک. دیکھیں حضرت زنیرہ کو دیکھیں, آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں. حضرت زنیرہ کو دیکھیں. اگر آج ہمارے آنکھ کے اندر نہ تھوڑی سی دھول پڑ جائے, ٹیشو پیپر نکال کے ہم آنکھ کو صاف کرتے ہیں, رومال ہم اپنی آنکھوں پہ پھونک مارتے ہیں, یار پھونک ماری مچھر چلا گیا ہے, پتہ نہیں آنکھ لال ہو گئی ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت زنیرہ کو کہا گیا کہ اس دعوت کو, اس کلمے کو چھوڑ دو. فرمایا کہ نہیں چھوڑ سکتی. تو ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیری گئیں. کہتی ہیں کہ اب بھی کلمہ کو نہیں چھوڑتی. انہوں نے کفار نے کہا کہ تو اس اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی, آج اس اللہ نے تجھے چھوڑ دیے. حضرت زنیرہ نے اپنی کال پیکج اپنے رحمان کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ اللہ, ایسی آنکھوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی جو آنکھیں تیرے رستے کے اندر قربان ہوئی ہوں, جو آنکھیں تیرے نام پہ قربان ہوئی ہوں, جو آنکھیں مصطفیٰ کی محبت پہ قربان ہوئی ہوں, جو آنکھیں محمد مصطفیٰ کے ادوا اسوا نمونہ پہ قربان ہوئی ہوں. ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج اس کفار نے, آج ان کافروں نے آپ کو للکارا ہے, اللہ آپ کی ذات کو للکارا ہے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. ان اتنا کلمہ کہنا تھا, اللہ تعالیٰ نے بنائی دوبارہ لوٹا دی اور انہوں نے پوری امت کو پیغام دے دیے کہ آؤ اس شریعت کو مانو, اسلام کو اپناؤ. اور اسلام کب تک اپنانا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اپنی آخری زندگی تک, اپنی آخری سانسوں تک آ جائیں. نماز کے گہوارے کے اندر اپنے موبائل سے فلموں کو ڈیلیٹ کر دیں, گانوں کو ڈیلیٹ کر دیں, وسیار کو ڈیلیٹ کر دیں. آ جائیں انہی موبائلوں کے اندر قرآن مجید کی قرات کو بھر دیں, حدیث مبارکہ کے فرامین کو بھر کے ان کو سنتے رہیں. آپ کے کاروبار کے اندر بھی برکتیں ہوں گی. پھر پتہ لگے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. جو غلطی, جو کوتاہی, جو کمی ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ تمام احباب کو بھی معاف فرمائے. اللہ ہمارا ادھر مل بیٹھنا اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے.